حدیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وضو میں دوسرے آدمی سے مدد لینا جائز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ حدیث نبوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔